کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آن بورڈ مذہبی جماعتوں کو لیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کو ڈر کس سے ہے؟ مذہبی جماعتوں سے ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں سب کو چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ میں پی ٹی آئی نے یہ دھمکی نہیں دیا ہے اس حکومت کو۔ ہمیشہ پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ کہاں ہے سعد رضوی، کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 2 دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ تو 2 دن پہلے بھی میں نے دعویٰ نہیں کیا، میرے جو چینل بند ہو گئے ہیں، میں اکثر ویڈیو میں وہ دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جو 2 دن پہلے میں نے دعویٰ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ جو بات میں نے کی تھی آج پی ٹی آئی کی اتنی بڑی سوشل میڈیا میں وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ واقعہ ہی جو میں نے بات کی تھی وہ سچ کی تھی۔ یعنی کہ ان کو سب سے زیادہ اگر خوف اس وقت پاکستان میں ہے تو وہ تحریک لبیک کا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ اپنے بیان بھی رکھوں گا اور 2 اور ثبوت رکھوں گا جس سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ سیاسی جماعت یا حکومت خوف زدہ ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک سے ہے۔ ناظرین جیسا کہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، سعد حسین رضوی صاحب کا بھی بیان آ گیا، تحریک لبیک کے بھی بیان آ گئے۔ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ یہ حکومت تسلیم کر رہی ہے یا کرنے والی ہے یا امن معاہدے کو اوپر اس نے دستخط کر دیے ہیں یا نہیں کریں گے، اس اختار کے بھی بیان آ گئے، یہ میٹر بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ان کو تحریک لبیک کا خوف نہ ہوتا اس حکومت کو یا اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں یا تحریک انصاف والوں کو، تو یہ دیر بھی نہ کرتے، یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ میں اکثر کرتا رہتا ہوں لیکن میں نے 2 دن پہلے بھی کیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا پہلے وہ میرے الفاظ سنو، پھر میں ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ پی ٹی آئی والے ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اصل جو طاقت ہے وہ تحریک لبیک کے پاس ہے، اور خود بھی وہ تحریک لبیک سے ڈرتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ حکومت بھی تحریک لبیک سے ڈرتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین سنو کہ میرے الفاظ کیا تھے۔ میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ان کو صرف ڈر اور خوف جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا ہے، اور مذہبی جماعتوں کا مولانا فضل الرحمان کا ڈر نہیں ہے، ان کو جماعت اسلامی کا ڈر نہیں ہے، یا یہ جو بڑے بڑے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ڈر نہیں ہے، یا جو ممبر کے اوپر صرف بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں مذہبی علماء، ان کا ڈر نہیں ہے۔ صرف ڈر ہے تو مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک کا ڈر ہے۔ ناظرین یہ دعویٰ ہے ہمارا، میرا شروع سے یہ دعویٰ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں مذہبی جماعتوں میں، اور مذہبی جماعتوں میں وہ فضل الرحمان سے نہیں ڈرتے یا وہ کسی گدی نشینوں سے نہیں ڈرتے، وہ تحریک لبیک سے ڈرتے ہیں۔ اب ناظرین پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، پہلا ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز ایک بہت ہی ایکٹیو قسم کا ان کا یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ کیا کہتا ہے کہ اہم اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان، تحریک لبیک، مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی کو آن بورڈ لیا جا چکا ہے، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، یہ اس جماعت کو ماننے والا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 80% پاپولرٹی ہماری ہے، اور یہ تسلیم کر رہا ہے کہ احتجاج نہ کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے۔ لیا ہے یا نہیں لیا ہے اس کے اوپر ہم نے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اس نے تحریک انصاف کا کہیں بھی اپنا نام نہیں لیا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو بھی بات کیا ہے، لیکن تحریک انصاف والوں نے نہیں مانا ہے، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو مٹھی بھر ہیں، اصل طاقت تو ہمارے پاس ہے، ہم دیکھیں گے آپ اسرائیل کو کیا تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ ثابت کیا ہے، کرنے کی کوشش کیا ہے کہ جو اصل طاقت ہے وہ مذہبی طبقے میں ہے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی میم بن رہی ہیں، جتنی بھی پی ٹی آئی والے تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں نا وہ تو اس چیز سے دفاع کر رہے ہیں نا کہ عمران خان نے بھی ایسا کہا تھا، عمران خان نے بھی یہ باتیں کی تھی، یہ باتیں کی تھیں، نون لیگ والے تو سائڈ میں ہو گئے۔ باقی سوشل میڈیا میں کون بچ گیا؟ تحریک لبیک والے اور پی ٹی آئی والے جو مین ہیں۔ تو پی ٹی آئی والے تحریک لبیک والوں کے اوپر
غصہ کر رہے ہیں سعد رضوی صاحب کی, مفتی مجیب الرحمان صاحب کی, دوسری علماء کرام کی تصویریں بنا کے کہ یہ چابی والے کہاں آئے, یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں. اور جو سر فہرست جو میرا دعویٰ ہے کہ مذہبی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں میں ان کو جو خوف ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب کا ہے. تو جتنی بھی تصویریں بن رہی ہیں اس میں وہ ٹاپ کا سعد حسین رضوی صاحب کو رکھ رہے ہیں کہ بھی یہ کہاں گئے چابی والے, کہاں گئے. اب ایک اور بات میں آگے کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آن بورڈ مذہبی جماعتوں کو لیا گیا ہے, کیونکہ حکومت کو ڈر کس سے ہے, مذہبی جماعتوں سے ہے, کیونکہ ان کو آن بورڈ لیں تاکہ وہ احتجاج نہ کریں. تحریک انصاف کا کہیں بھی نام نہیں ہے. دوسرا, یہ بار بار مذہبی جماعتوں کو پکار رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, آپ ان کو روکو, کیا آپ میں دم نہیں ہے, کیا آپ مسلمان نہیں ہیں, چلو ٹھیک ہے, آپ میں اتنا دم نہیں ہے, آپ میں اتنی غیرت نہیں ہے, آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, آپ مذہبی جماعتوں کو طاقتور سمجھتے ہیں, تو یہ بات تو آپ نے تسلیم کر لی. لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ حکومت نے جو لیا کہ بھئی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ کریں گے, اگر ابھی نہیں کر سکتے, ان کی جرات بھی نہیں ہے, یہ کرتے اگر مذہبی جماعتوں کا طریق لبیک کا خوف نہ ہوتا. لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی کو, عمران خان کے 2 ٹویٹ آئے, اس کے بعد کہیں اس میں ذکر نہیں ہے فلسطین کا یا کسی چیز کا. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, پی ٹی آئی کا ایک سنگل ورکر, پی ٹی آئی کا ایک سنگل سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک ٹویٹ دکھا دو, کوئی ایک فیس بک کی پوسٹ دکھا دو, کوئی ایک کمنٹ دکھا دو کہ جہاں تحریک انصاف والوں نے یہ کہا ہو کہ بھئی ہم ہیں, دیکھتے ہیں نا وہ کیسے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. بس ایک بھڑک بھی مار دیں, جیسے عمران خان کے لیے آپ نے بھڑکے ماری ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ایک بھڑک ہی مار دیتے کہ یار اگر اس حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی تو ہم فلاں کر دیں گے, عمران خان کے لیے ہم جان نہیں دے سکتے, مسلمانوں کے لیے ہم جان دیں گے, اسلام کے لیے ہم. کسی بھی ایک جگہ میں پی ٹی آئی نے یہ دھمکی نہیں دیا ہے اس حکومت کو. ہمیشہ پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ کہاں ہے سعد رضوی, کہاں ہے مذہبی جماعت والوں, ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے. تو یہ ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ اصل پاکستان میں جو طاقت ہے, جو غیرت مند لوگ ہیں, جو ثابت قدم رہنے والے ہیں, جو عزت سے رہنے والے ہیں, وہ صرف اور صرف مذہبی جماعتوں کے سپورٹر ہیں. ان کو ڈر اور خوف مذہبی جماعتوں کا ہے. اس سے اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت, ہم حکومت کے سپورٹروں کے اوپر بات بھی نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ ہیں. آگے اس کو روکنا کس نے ہے یا اس کے خلاف بات کس نے کرنی ہے, اپوزیشن نے کرنی ہے نا. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے 80% یعنی کہ پاکستان میں پاپولرٹی ہے, اور وہی مذہبی یعنی 80% والی جماعت کہتی ہے کہ جو تحریک لبیک والے ہیں یہ مٹھی بھر ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں ہے تحریک لبیک والے, سیٹ بھی ان کی نہیں ہے, کوئی ان کو جاتا بھی نہیں ہے, ان کی طرف آتا بھی نہیں ہے, لیکن پکار کس کو رہے ہیں, اسی مذہبی جماعت کو. پکار کس کے رہے ہیں, اسی سعد رضوی کو پکار رہے ہیں. کیا ثابت کر رہے ہیں کہ جی انہوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہی کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو پھر اگر سعد حسین رضوی صاحب نے کا جو ڈائلاگ ہے کہ کیا وہ غلط تو نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو ڈائلاگ بولا تھا تو اس ڈائلاگ میں اس نے نام بھی نہیں لیا اور ان کو بری لگ گئی. بھائی اگر کوئی آدمی میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جو شرابی ہیں وہ بے غیرت ہوتے ہیں, تو اگر میں شراب نہیں پیتا ہوں تو مجھے تو بغیرت سے کوئی ڈر نہیں ہے نا, جو ہیں وہ ہوں گے. میرے کو تو وہی بات ہو گئی نا, چور کی داڑھی میں تنکا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آدمی محفل میں کہتا ہے کہ شرابی بے غیرت ہے, تو میں اگر شراب نہیں پیتا ہوں تو وہ بے غیرت بولے یا کچھ بھی بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر اس کے شرابی کے بے غیرت بولنے سے مجھے غصہ آ جاتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. اگر اس نے کہا ہے کہ ناچنے والیوں کے, تو پھر آپ کو غصہ کیوں لگا؟ غصہ اس لیے لگا نا کہ آپ ناچنے والے ہیں. تو پھر ناچنے والوں سے یہ امید نہیں رکھی جاتی کہ وہ کسی جہاد کے لیے یا کسی بڑے مثال گلنے کے کاسٹ کے لیے وہ قربانیاں دیں یا نہیں دیں, وہ ایسا نہیں کر سکتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.